اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 17ویں پارے کے 5ویں رکوع سے 18ویں پارے کے 8ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ آج کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان شان تھی، اور وہ یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی۔ انہیں امتحانوں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو، اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس نوازش کی کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ جس کو بھی اپنے معرفت اور حکمت عطا فرماتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہے جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا جو خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا بھی تھے، سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا کے دور سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے باز پرس کی تو آپ نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا، پھر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوچھتے ہو؟ بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح مار دی جاتی ہے، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم صحابہ کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھے۔ اسی طرح حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے، تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا، جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے تو اس کی ناقدری نہ ہوگی، ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے،
من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہو، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ یہ مکی دور کی آخری سورہ ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئے، تاکہ وہ فائدہ دیکھے جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کا گوشت کھانا معیوب سمجھتے تھے۔ حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں، اگر نذر مانی ہو تو نذر پوری کرے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یہ تھا تعمیر کعبے کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانوروں کی مختلف حالتیں تھی، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا اور فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اسے اچک لیا ہو، اور ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا ہو جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، ان میں سے خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون گوشت کعبے کے پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قربانی کا یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا جذبہ قربانی پہنچتا ہے۔
سورہ ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا جو ہر زمانے میں قابل غور ہے۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر کچھ چھین لے تو وہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے، جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہے ہیں دونوں ہی کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہنچائی، بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع و سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر مدینے میں اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ بس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار، کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے دین کے گواہ یعنی نمونہ بنائے گئے ہیں، اس لیے انہیں نماز، زکوٰۃ اور توکل علی اللہ کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ سورہ مومنون کی ابتدا اس تفصیل سے کی گئی ہے کہ فرمایا کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات یعنی فضول و بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد و بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہے جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی، اور کائنات میں خدا کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی۔ ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں اور ان کے دودھ اور دوسرے فوائد کی تفصیل گنا گنا کر توجہ دلائی کہ جو ہستی تمہارے ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس درجہ خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی باز پرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے؟ بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں میں مگن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کرے اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں پر مگن رہنے دے۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورہ کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا تم نے ہمارے فرما برداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا سو کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ زانی مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کرتے ہوئے فرمایا تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یہاں 14ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔